السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اب آپ خیروفیت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ معاشرے کے جو حالات ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں الزامات لگاؤں تو وہ حکومتی اداروں کا ہے، جن کی ناقص پالیسیاں اور ناقص کردگیاں جو ہیں وہ منظر عام پر ہیں۔ تو اگر ہم اپنے آپ پر الزامات لگائیں تو بالکل بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے گزشتہ روز سے بھی ایک میسیج سنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جو میسیج وائرل ہوئے ہیں کہ حکومتی ادارے خاموش ہیں اور ان ایکشن ہیں۔ تو حکومتی اداروں کی عدم توجہ کے باعث ملکی حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں متاثر ہو چکے ہیں۔ مختلف علاقے تو اس طرح کے ہیں جہاں پر مہنگائی کی ستائی عوام جو ہے ان کے پاس آٹا کی بہت زیادہ قلت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ آٹے کی قلت کے باعث لوگ آپس میں جو ہیں دنگا فساد کر رہے ہیں، اور یہاں پر کہ جان پر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے رہے ہیں۔ جس علاقے میں ہزاروں لوگ بستے ہیں، ایک گاؤں ہی سمجھ لیں، قصبہ سمجھ لیں، اس ہزاروں لوگوں میں ایک گاڑی آٹے کی جاتی ہے تو وہ گاڑی گھیر لی جاتی ہے، نہ ہی تو کوئی لائن لگ پاتی ہے، نہ ہی لائنوں کے ذریعے آٹا مل سکتا ہے۔ ایک طرف ٹکٹ دینے والے ہوتے ہیں کہ آٹے کی پرچی کاٹ لیں، اور پھر یعنی کہ پہلے آٹے کی پرچی لیں، بعد میں آپ کو آٹا موصول ہوگا۔ اب عوام کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ نہ جانے ان کے حالات کس طرح کے ہوتے ہیں، انہوں نے کتنی دیر سے جو ہے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی، ان کے گھر میں کتنے دنوں سے بنی ہے روٹی یا نہیں بنی۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جو آٹے کی قلت کے باعث بہت زیادہ متاثر ہیں۔ تو حکومتی ادارے جو ہیں ان کو اپنی عوام کو جو ہے سہولت دینی چاہیے۔ آٹے کی قلت پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ جب گندم کا سیزن ہوتا ہے تب گندم سٹور کر لی جاتی ہے، تو حکومتی ادارے جو ہیں وہ گندم سٹور کرنے کے جو ہیں ذمہ داران ہیں۔ تو گندم سٹور ہونے کے باوجود بھی جو ہے سالوں سال جو ہے سارا سال عوام آٹے کے لیے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ آٹے کی قلت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کو 800 سے لے کر 900 تک کا جو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ وصول کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کھانا ہی ہے۔ حکومتی ادارے اگر ایک ٹیکسز لگاتے ہیں تو وہ تو پے کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن عوامی مسائل پر اگر وہ ایک یعنی کہ ایک عوامی مسائل کے لیڈر بن کر سوچے یا سمجھے تو یہ بھی ایک ٹیکس ہی ہے جو ان کو پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ آٹا ٹائم پر پہنچانا، آٹے کی قلت کو ختم کرانا، مہنگائی پر کنٹرول ڈلوانا، یہ ان کی جانب سے بھی ایک میسج ہے جو کہ عوام تک پہنچتا نہیں ہے، بلکہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کا نوٹس موصول ہوتا ہے دکانداروں کے پاس تو وہ اپنی جو ہے ایک انتظامیہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ اگر علاقے کی اچھی ہے تو اس علاقے کا ماحول بھی اچھا ہے، اور ماحول اچھا ہونے کے بعد حکومتی اداروں کو صلاحا جاتا ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں نے کافی جو ہے قصبے شہر جو ہیں گاؤں ہیں دیہاتی لوگ ہیں، میں نے وہاں پر ایک سرچ آپریشن سمجھ لیں کیا تھا، تو مجھے کوئی ایسی بات موصول نہیں ہوئی جس سے ان علاقوں میں خوشحالی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر کبھی اندھیر چوپٹ ہوتا تھا، اندھیر نگر ہوتا تھا، بجلی نہیں ہوتی تھی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج وہی علاقے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کہ آٹے کو بھی ترس رہے ہیں، اور بجلی جو ہے، بجلی کی تو بات ایک الگ ہے، کیونکہ یہ تو
مثلا کہ ایک عام روٹین کے مطابق اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ آٹے کو ترس جاتے ہیں جو کہ سالوں سال جو ہیں کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اور جو گندم ہے، گندم کی کٹائی کرتے ہیں، ان کو جو ہیں اسٹور کرتے ہیں۔ لیکن جب گندم کا سیزن فوری جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی گندم کی قلت بڑھ جاتی ہے، آٹے کی قلت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتی نمائندے اگر عوام کا نہیں سوچیں گے تو عوام کی جو صورتحال وہ مزید بھی خراب ہو جائے گی۔ حکومتی نمائندے اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہماری عوام ہے، ہم عوام کے سر پر ناچتے ہیں، اگر وہ عوام کے سر پر نہیں ناچتے تو پھر وہ عوام کو ووٹ کا جو ہے لالچ دینا بھی چھوڑ دیں۔ عوام جو ہے ووٹ دینے کے لیے ان کو ہر جگہ پر پہنچتی ہے، یہاں تک کہ بڑی دور دور تک سفر کر کر، اب ایک بندہ لاہور میں کام کر رہا ہے اور ایک بندہ سندھ میں ہے، اس نے لاہور چھوڑ کر اس نے سندھ میں جانا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ایک میرا حکومتی نمائندوں کے لیے میسج ہے کہ وہ عوام پر جو ہے ایک نظر ثانی کریں تاکہ عوام جو ہے خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہ جو سسک سسک کر زندگی عوام جی رہی ہے، اس سے وہ باہر آ سکے۔ یہ پوری دنیا جو ہے حکومتی نمائندوں کی ہی ہے، یہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہوں کی نہیں ہے۔ اگر دوسرے کسی ملک کے بادشاہوں کی ہوتی تو شاید حکومتی نمائندوں کو ووٹ دینے سے بھی انکار ہو جاتا، کہیں سے بھی وہ ووٹ لے کر نہیں جیتتے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیز دیں تاکہ ریلیز پیکج سے آپ کی حکومت کو صلاحا جائے، کیونکہ پاکستان میں پنجاب حکومت کا بہت بڑا نام ہے۔ تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے آپ میں شہرت پیدا کرے، نہ کہ وہ اپنی ہی ناقص پالیسیاں عوام کو دکھائے۔ اگر ان کے آپس میں اسی طرح لڑائی جھگڑے رہے تو عوام سے جو ہے وہ توقع نہ رکھے کہ عوام کو بنا سپورٹ کیے وہ جیت لیں گے۔ بہت شکریہ۔